یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ کون سے ایسے نکاح جس کو اسلام نے ناجائز قرار دے دیا اور صحیح طریقہ پیش کیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ اسلام جب آیا ان النکاح فی الجاہلیہ کان علی 4 انحاء، 4 قسم کے نکاح جاہلیت میں ہوتے تھے۔ پہلا نکاح اشتراک الرہط من الرجال فی الدخول علی امرأة واحدہ، ایک ہی عورت کے ساتھ 10 لوگ شادی کر لیتے، اور ہوتا کیا پھر بعد میں جب کوئی بیٹا پیدا ہوتا یا بیٹی تو قرعہ اندازی کی جاتی، جس کا نام نکلتا اس کو باپ بنا دیا جاتا۔ اسلام نے کہا یہ انسانیت نہیں، حیوانگی ہے، بہیمیت ہے، اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ نکاح کی دوسری شکل یہ تھی، لوگ بہادری جو ہے اس کو بڑا پسند کرتے، پہلوانی کو بہت پسند کرتے، جنگجو بننا بڑا پسند کرتے۔ تو جہالت ایسی تھی کہ اپنی بیوی کو خامد کہتا استبضعی من فلان، فلاں پہلوان کے گھر چلی جاؤ، اس وقت تک تم نے واپس نہیں آنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ جب تک تم امید نہ ہو جاؤ۔ اسلام نے کہا ایک مومن غیرت مند مسلمان اس طرح کی سوچ بھی نہیں سوچ سکتا۔ نکاح الاستبضاع، اس کو بھی اسلام نے حرام قرار دے دیا، اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ یہ دونوں نکاح اس وقت تبت میں موجود ہیں، جس کی رپورٹس ملتی ہیں دونوں نکاح اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں۔ نکاح کا تیسرا طریقہ جو اسلام سے پہلے تھا، نکاح الرایات، السفاح بالبغاء العلنی، کچھ عورتوں نے اپنے مکان کی چھت پہ جھنڈے لگائے ہوتے، جو بھی ان کے پاس آنا چاہتا ان کو کھلی اجازت تھی، اور یہ اس کو بھی نکاح ہی سمجھتے تھے۔ اسلام نے کہا کہ ایک جانور اور اشرف المخلوقات، ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ انسان سے بڑھ کے کوئی اشرف نہیں، لیکن انسان اشرف المخلوقات اس وقت بنتا ہے جب اس کی سوچ میں شرف اور بزرگی آتی ہے، بلندی آتی ہے۔ اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔ نکاح کا چوتھا طریقہ نکاح الخدن، اتخاذ الاخدان، خفیہ دوستیاں لگا لینی اور اسی کو ہی شادی کہہ دینا، جس کو آج عشق کا نام دیا جاتا ہے۔ نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہماری اولادوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید میں جہاں ان عورتوں کا تذکرہ ہے، ماں سے شادی نہیں کر سکتے، بہن سے شادی نہیں کر سکتے، بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان سے شادی نہیں کر سکتے، وہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، ایسی عورتوں سے بھی شادی نہیں کی جا سکتی جو چپکے سے دوست بنانے والی ہیں، وہ اس قابل نہیں کہ ان سے شادی کی جائے۔ شریعت نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا، بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لعن اللہ المختفی والمختفیۃ، لعنت ہے اس مرد پر اور اس عورت پر جو خفیہ طریقے سے اس طرح تعلق چھوڑتی ہیں، اور لعنت ہے اس مرد پر اور اس عورت پر جو کفن چرانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 نکاحوں کو حرام قرار دے دیا۔ ابتدائی اسلام میں اجازت تھی، پھر بعد میں نکاح متعہ کو بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی کنت اذنت لکم فی الاستمتاع الا وان اللہ حرمها الى یوم القیامہ، میں نے پہلے تمہیں اجازت دی تھی، اب قیامت کے دن تک نکاح متعہ حرام ہے۔ 1 مرتبہ نہیں، 6 مرتبہ اس کی حرمت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، اور فرمایا
लअन अल्लाहु ज़व्वाक़ीन वज़्ज़व्वाक़ात। इस हुक्म के आ जाने के बाद भी जो निकाह मुतआ करे, लानत है ऐसे शख्स पर, मर्द पर और औरत पर। अज़्ज़व्वाक़ीन, जो अपने आप को इस तरह तलज़्ज़ुज़ में ले जाने वाले हैं, मर्द या औरतें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर्रमन निकाहुल मुतआ, निकाह इस्लामी जब आ गया है उसने मुतए को हराम करार दे दिया है। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मुतआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअ से मना कर दिया। बल्कि सैयदना सालिम बयान करते हैं, सईद उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल मिंबर, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिंबर पर चढ़े। फहमिदल्लाह व अस्ना अलैहि, आपने अल्लाह की हम्द बयान की, तारीफ बयान की। सुम्मा क़ाल, फिर कहने लगे, मा बालु रिजालिन यनकिहून हादिहिल मुतआ वक़द नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्हा। मुझे पता चला है कि कुछ लोग निकाह मुतआ करते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना कर दिया है। ला ऊतिया बि अहदिन नकहहा इल्ला रजमतुहु, मेरे पास अगर कोई ऐसा मसला आ गया तो मैं दोनों को रजम करूंगा। ये निकाह नहीं है, इसको इस्लाम ने हराम करार दे दिया है। और आप ताज्जुब करेंगे ये बात सुन के, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी कितने ऐसे लोग हैं जो इस निकाह को जायज समझते हैं और इस निकाह के मुताल्लिक दो टोक अल्फाज में कहते हैं जायज है।